بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کس کے پاس زیادہ بیٹھنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے اور جس کے بات کرنے سے تمہارے عمل میں ترقی ہو اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آئے۔ یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے اور سوسائٹی کے بغیر اس کے لیے زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ ہر آدمی اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے ایک مخصوص حلقے کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے دوست کہلاتے ہیں، اور یہ دوست انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے آپ کا دوست ہوگا، جیسے اس کے عادات اور اطوار ہوں گے، وہی عادات خود بخود آپ کے اندر آتے جائیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم نے مومنین کو اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ صحبت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صحابہ کرام کو جس چیز نے صحابی کے درجے تک پہنچایا وہ صحبت ہی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنے سے اور آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کی صحبت سے اللہ جل جلالہ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور فرمان میں اچھے اور برے دوست کی مثال دی۔ چنانچہ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کستوری والا ہو۔ کستوری خوشبو کو کہتے ہیں، کہ جیسے کوئی کستوری والا ہے، اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو آپ کو کستوری ہدیتاً مل جائے گی یا آپ اسے خرید لیں گے، یا اگر آپ خریداری نہیں کریں گے تو کم از کم خوشبو تو آپ کو مل جائے گی۔ اور برے دوست کی مثال بھٹی والے کسی ہے، اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے اور یا کم از کم آپ کو بدبو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو یہی اچھے اور برے دوست کی مثال ہے کہ اچھا دوست آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لے کر آتا ہے اور برا دوست آپ کی زندگی پر برے طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ جو روایت ہم نے آج پڑھی اس کا تعلق بھی اسی مضمون سے ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ یعنی میں کس کو اٹھنے بیٹھنے کے لیے بحیثیت دوست کے منتخب کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس بیٹھو جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے اور جس کے بات کرنے سے تمہارے عمل میں ترقی ہو اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ تو نوجوانوں کو بالخصوص اس پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی سوسائٹی کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک برا دوست آپ کو بھی اپنے برے راستے پر لگا لے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔